من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا ذکرہم بایام اللہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام سے ان کو نصیحت کیجیے۔ ایام اللہ، اللہ کے ایام سے مراد وہ دن ہوتے ہیں جن میں اللہ نے عذاب قوموں پر بھیجا تھا۔ دو چیز ہوتے ہیں، ایام اللہ اور آلاء اللہ۔ ایام اللہ عذاب کے دن، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کے دن۔ لہذا قرآن مجید کو 5 حصوں میں اس کے مضامین کو تقسیم کیا گیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے۔ تو ان میں ایک ایام اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکیر بھی ایام اللہ کہ قوموں کی ہلاکت کے اور عذاب کے حالات کو بیان کیا ہے قرآن نے، اور ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے، اور ایک حصہ اس کا احکام الہی کے اوپر مشتمل ہے، حلال حرام پر، اور ایک قصص اور واقعات پر، اور آئندہ کی پیشن گوئیوں پر۔ اس طرح 5 حصوں میں قرآن مجید کے مضامین کو تقسیم کیا ہے۔ تو وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کراؤ، اس کی نصیحت کرو۔ تو اب یہاں وہ تذکیر بایام اللہ کی تفصیل لا رہے ہیں کہ کیسے کیسے قومیں تھیں اور پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور ان کفار کے شبہات جو ہر پیغمبر کے زمانے میں جو وہ پیش کرتے تھے ان کو بیان کیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں قریش مکہ والے آپ کے بارے میں، یہ پرانی باتیں ہیں، اور ہر نبی کے مقابلے پر ان قوموں نے یہ بات کی ہے۔ تو فرمایا الم یاتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس؟ یہ الم یاتکم یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بات بھی ہے اور قریش وسلم کے زمانے کی۔ الم یاتکم کیا نہیں آئے تمہارے نبا خبر الذین من قبلکم، ان کی جو تم سے پہلے تھے ان کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ کون تھے؟
قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی خبریں نہیں آئی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوئے، قوم لوط اور دوسرے جو ان قوموں کے بعد جن پر ہلاکتیں آئیں، لا یعلم الا اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کتنی قومیں ایسی ہلاک ہوئی ہیں جن کا تذکرہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ جانتے ہیں کہاں کس کو تباہ و برباد کیا گیا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ جاءتہم رسل بالبینات، کہ آئے ان کے پاس رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. ہر نبی ایک معجزہ لاتا ہے، ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتے. خود نبی خود اس کی ذات ہی معجزہ ہوتی ہے، نبی کی ذات خود بھی ایک معجزہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر بیٹھ کر اس کی بات سن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اور پھر وہ معجزات بھی دکھاتا ہے. تو بالبینات، واضح، بینہ ایسی واضح چیز کہ جس کو دیکھ کر بالکل حق سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو بینہ کہتے ہیں. بینات، بین بالکل واضح، یہ نہیں کہ اس میں کوئی سمجھنے کے لیے بڑے عقل مند اور بڑے پڑھے لکھے چاہیے، ایسا نہیں. ہر بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار کوئی بات تو ہے. جاءتہم رسل بالبینات، آئے ان کے بعد رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. تو انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے. یعنی وہ بیان کرتا تھا تو کھڑے ہو کے ان کے منہ پر بس کرو، چپ کرو. یہاں تک جرت تھی. آج تو کسی کو کہہ دے کوئی کھڑا ہو کر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو کوئی بندہ ایک دو باتیں کہہ تو کہتے چھوڑو یار دین کا کام نہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کراتے پھرو. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فردوا ایدیہم، یعنی اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ رکھتے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نبیوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے منہ پہ رکھ دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ پر زبردستی کہ چپ کرو، مت بولو. کیونکہ حق بات سننے سے ان کا کفر ٹوٹنا شروع ہو جاتا اور وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے، تو فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے. فردوا ایدیہم، انہوں نے ان کے ہاتھ رکھ دیے ان کے منہ پر. قالوا، کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم انکاری ہیں ان چیزوں کے جو تم لے کر آیا ہو. ارسلتم بھی، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار ہے. چلو ہمارا انکار ہے، بس ہم نہیں سننے کو تیار نہیں. انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور ہم شک میں ہیں مما تدعوننا، اس شے سے جس کی تم دعوت دیتے ہو، جس کی طرف تم دعوت، اس سے ہمیں شک ہے. مریب، اور ہمارا دل قلق میں مبتلا ہے، یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اضطراب ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بات، شک ہے ہمیں، شبہ ہے تم پر. تو رسول کیا جواب دیا رسولوں نے؟ قالت رسولہم، رسول نے کہا، فی اللہ شکن، کہ اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا. یہ کیسے میں نہیں آتا؟ آسمان زمین دیکھو، خود ہی صناع عالم، اس عالم کا بنانے والا، سمجھ میں آ جائے گا. فی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں تم میں شک ہے. فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا. اور ایسا رحمت والا وہ رب ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہیں دعوت اس لیے دیتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ تو معاف کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، نوازنے کے لیے بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ تمہیں میں نواز دوں گا. یدعوکم، تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے اس گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. وَيَؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقرر تک. اگر تم نہیں آؤ گے تو وقت مقرر تک ایک ڈھیل ہے، اس کے بعد ختم کر دیے جاؤ گے. قالوا، اب یہاں سے وہ شبہات پیش کرتے ہیں. ان انتم الا بشر مثلنا، پہلا شبہ کہ تم ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح انسان ہو. یہ ہے کار پاک ہے قیاس خود مگر، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت، تم ہماری طرح ہی ہو. یہ پہلا شبہ. دوسرا شبہ، تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو تصدونا کہ ہمیں روک دو، عما کان یعبد آباؤنا، اس عبادت سے جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے. یعنی اصل میں تم ہمارا دین تبدیل کرنا چاہتے ہو، بس تمہارا اور کوئی مقصد نہیں. یہ حالانکہ پیغمبر تو حق بات لاتا ہے، اس کو اس سے کیا غرض ہے؟ یہ کہتے نہیں تمہارا مقصد صرف یہ ہے ہم جو آباء و اجداد سے نیکی کرتے آ رہے ہیں باتیں وہ ختم کر دے، جن خداؤں کو پوچھتے تھے ان سے روکنے کے لیے تم آئے ہو. یہ دوسرا شبہ تھا.
تیسرا شبہ فاتونا بالسلطان مبین، تو کوئی سلطان مبین، کوئی واضح معجزہ لاؤ، یعنی سلطان ایسا معجزہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، دیکھتے ہمیں جبری ایمان ہو جائے، ایسا کوئی چیز لاؤ۔ یہ ٹھیک ہے معجزات تو تم دکھا رہے ہو، لیکن ایسا ہو قہری کہ جس کی وجہ سے ہم مقہور اور مجبور ہو کر ایمان قبول کر لیں۔ تو ایسا کیوں نہیں لے کے آتے جب تم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو کہ اللہ کی اتنی طاقت نہیں ہے ہمیں زبردستی ایمان قبول کرا۔ یہ تیسرا شبہ تھا۔ اب پیغمبروں نے ان تینوں شبوں کے جواب دیے۔ پہلا شبہ قاتلہم رسولہم، ان سے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہا کہ ہاں ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ہم کب انکار کرتے ہیں انسان نہیں، انسانی عوارض ہمارے تمہارے برابر ہیں، عوارض کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ احسان فرماتے ہیں جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں پر، یعنی رسالت اور اللہ تعالیٰ نبوت کی نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے جس کا عالم بالغ کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے نا کہ شیطان نے آدم السلام کے مٹی کا جسم دیکھا، لیکن ان کے اندر جو نبوت کا موتی اور خلافت کا تھا وہ نہ نظر آیا اس کو، اس نے اس کو کہا یہ تو مٹی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اگر اس کے اندر جھانک لیتا تو اس کو کچھ سمجھ میں آ جاتا بھی یہ میرے اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اس لیے دوسرے مقام پر کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے انسان لیکن یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، اور وحی آنا کوئی آسان کام نہیں، وحی کا بوجھ تو عام کوئی فرشتے بھی نہیں اٹھا سکتے سوائے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ پہلے اس کا جواب دیا، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں احسان کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر اب تمہارے جو ماں باپ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، میں جو بات اللہ تعالیٰ سے لے کر آیا ہوں، اور ایک طرف تمہارے جاہل ماں باپ نے جمع ہو کر ایک راستہ بنایا ہے، تو اس کا مقابلہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے جو خدا کی طرف سے بات آئی ہوئی؟ اگر سارے جاہل جمع ہو کر اگر بے وقوفی پہ اکٹھے ہو جائے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ عقل مند صرف جمہوریت کی بنیاد پر تسلیم کر لیں، بلکہ کہیں گے بھی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو وہ بت جو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، انہیں کو پوجا کرتے ہو، یہ ہمارے، وہ تو قرآن نے کہا وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، بلکہ مکھی ان سے مٹھائی چھین کے لے جائے تو پکڑ بھی نہیں سکتے اس کو۔ اب رہا کہ سلطان مبین کے ایسا کیوں نہیں لے کر آتے؟ کہ ما کان ان ناتیکم بالسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی قہری معجزہ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ معجزہ دے دے تب ہے، جب بھیجنا چاہے تو معجزہ دے دیتا ہے، جب نہ چاہے تو نہیں بھیجتا۔ ہم تو اللہ کی طرف سے پابند ہیں، اور یہ جواب ہی حق ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو شعبدہ باز ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ شعبدہ بازی کو ایسے دکھاتا رہے جس سے اگلے قابو میں رہے، لیکن پیغمبروں نے کہا ہم تو حق بات لے کر آئے ہیں، ہم تو مولا تعالیٰ کے پابند ہیں، اگر معجزہ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو ہمیں کیا، اس سے جیسے ان کی مرضی۔ یہ اللہ باذن اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی معاملات میں اس فکر میں نہ پڑے کہ کوئی ایسا ہو کہ اگلے کو واقعی ہدایت مل جائے، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو بات سمجھانی ہوگی سمجھا دیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ ایسے قہری معجزات کہ جس سے زبردستی اگلے ایمان اسلام قبول کرے، تو یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے انسانی فطرت کو آزاد اور بااختیار رکھا ہے، وہ تو پھر جاننے والا ہو جائے گا جو قہری زندگی بسر کرتے، وہ ادھر ادھر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ہمیں آزادی ہے، تبھی تو اس پر جزا اور سزا ہے۔ جزا سزا کا تعلق آزادی کے ساتھ ہے، اگر آزادی نہ ہو تو اس میں جزا سزا کیا تعلق ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والے توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کرے ایمان والے۔
وَمَا لَا نَتَوَكَّلَ اللَّهِ، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں، قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ ہمیں ہمارا راستہ اللہ نے دکھایا ہے۔ اور سنو، جو تم ہمیں تکلیفیں دو گے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے ان چیزوں پر جو تمہیں ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، تکیہ اور بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر بس۔ اسلام ایمان کے بعد توکل، اس کے بعد توکل کا ذکر ہے، یاد رکھو۔ ہاں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلی توکلوا ان کنتم مومنین ان کنتم مسلمین۔ تو اسلام اور ایمان کے درمیان توکل ہے، لہذا توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی بھی معاملات میں۔ جگہ جگہ پر قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، وہ ذات کافی ہے۔ اب دھمکیوں پر آ گئے، جب دیکھا دلائل نہیں رہے، اب دلائل کی دنیا ختم تو پھر لڑائی پر اترا ہے۔ قال الذین کفروا لرسلہم، کافروں رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ یہ ہے تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو ان کی زمینوں سے ہجرت کرائی گئی۔ اور لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یہ بات سننے والی۔ لتعودن فی ملتنا، یاد رکھو کوئی پیغمبر بھی اور کوئی نبی بھی کبھی بھی ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک کبھی بھی اپنی قوم کی جو رسم و رواج اور باطن عبادات تھی، کبھی بھی نبی نے وہ کام نہیں کیا، یاد رکھو۔ خواہ ان کو نبوت 40 سال بعد ملتی ہے، 40 سال تک کبھی ایسا نہیں کہ بت پرستی کی ہو، بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھائے ہوں، بتوں کے چڑھاوے کھائے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے حالات ایسے بنائے کہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا، حالانکہ عقیقہ کرنے کا رواج موجود تھا، کیونکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا تھا، لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ کے نام پر عقیقہ کیا جاتا، کیونکہ عقیقہ کیا جاتا تو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا، وہ ہوا ہی نہیں۔ لہذا بعض روایات میں آتا ہے کہ 55 سال کی عمر میں اپنا عقیقہ خود فرمایا۔ تو یہ جو کہا ہے کہ تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو تھے ہی نہیں، واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک معنی لکھا ہے کہ مراد پیغمبر کی ذات کے علاوہ جو دوسرے لوگ ان کی امتی ہوتے ہیں، وہ تو چونکہ اس کفر سے آئے ہوتے ہیں تو ان کو مخاطب کیا ہے کہ تم آ جاؤ واپس، جب پہلے ہمارے ساتھ تھے اب پھر واپس آ جاؤ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ چونکہ نبی نفی نہیں کرتا، ان کے باطل مذہب کی خاموش رہتا ہے کیونکہ ابھی ڈیوٹی نہیں لگی، تو وہ اس کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، لیکن ان کی نفی بھی نہیں کرتا، برائی بھی نہیں کرتا ان کے بتوں کی، کوئی ابھی ڈیوٹی آئی نہیں۔ جب ڈیوٹی آتی ہے انذر عشیرتک الاقربین، اب نذیر بن جائیے۔ اب جب نبی نذیر بنتا اب وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پہلے تو ہمارے ساتھ تھا اور اب ہمارے خلاف ہو گیا۔ حالانکہ تھا ساتھ تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن خاموش ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ سمجھتے تھے، لیکن بت پرستی کبھی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایک روایت نہیں، اگر ہوتی تو پتہ نہیں آج یہ مستشرقین خصوصاً یہ بدماش یورپ والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کو اڑا دیتے، کوئی ایک روایت بھی ہوتی ایک چھوٹی سی، بلکہ ایک واقعہ صرف آتا ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ فجر سے پہلے جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، اور رات عشاء کے بعد واپس آتے تھے، اور آتے ہی اتنے تھکے ہوتے تھے کہ بس سو جاتے تھے، پھر صبح کو اٹھنے فجر سے پہلے چلے جاتے۔ تو ایک بار ایک قریشی جوان نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں مکہ میں جب شادی ہوتی ہے تو کتنے شغل میلے ہوتے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، میں صبح نکلتا ہوں اس وقت بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رات جاتا ہوں تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، آپ کی جوانی ساری ایسی گزری۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شادی ہے تو آج جلدی ہم واپس چلتے ہیں، تو اس میں تمہیں دکھاتا ہوں کتنے شغل ہوتے ہیں اور کیسے کیسے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس نے ترغیب دی، آپ نے چلو ٹھیک ہے، تو آپ آ گئے، بکریاں والے جلدی واپس لے آئے اور اس جگہ چلے گئے، وہ لوگ گول دائرے میں بیٹھے ہیں اور ابھی شادی کے شغل شروع ہونے، تو بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند ڈال دی، آپ سو گئے۔ شغل میلے ہوتے رہے، آپ کو پتہ چلا اگلے دن جب سورج نکلا
اور آپ کو گرمی لگی تو آپ اٹھ کر بیٹھے تو میدان خالی تھا، اور رات کیا قصہ ہوا، کیا واقعہ، آپ کو کچھ خبر نہیں، آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے، یہ کس طرح اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو لہذا لا تعودن فی ملتنا، یہ جو کہا تو ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ، وہ ان کی خاموشی کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کبھی ان کو دیکھا نہیں کہ بت پرستی کی ہو، چڑھاوے چڑھائے ہوں یا کوئی ایسے کام کیا ہو۔ فاوحى الیہم ربہم، اب یہ جب انہوں نے دھمکی شروع کی تو اللہ کا حکم بھی آ گیا، اللہ نے وحی کی ان کی طرف، لنہلکن الظالمین، ہم ان قریب ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ہم تمہیں بسا دیں گے ان کے بعد، ہلاک کر کے انہی جگہ پر پھر تم لوگوں ہوگے۔ ذالک، اور یہ کس کے لیے نعمت ہے کہ کفار کو ہلاک کرنا پھر تمہیں بسانا، لمن خاف مقامی، جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخاف وعید، اور میرے وعید سے ڈرتا ہے۔ واستفتحوا، دونوں نے فتح طلب کرنی شروع کر دی، پیغمبروں بھی اللہ ہمیں فتح دے، اور کفار نے بھی بتوں کے آگے کہ ہمیں فتح دو۔ لات اور عزا کے سامنے کفار، نبی خدا کے سامنے دونوں نے بس خواب کل جبار عنید، ناکام ہو گیا ہر زبردست عنید اور عناد رکھنے والا ضدی، تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ بدر کے میدان میں بڑے بڑے مارے گئے۔ من وراء، یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ دنیا میں وہ ہلاک ہو گئے، من وراء جہنم، اس کے بعد جہنم میں، پھر آگے جہنم میں انہیں بھیجا جائے گا، ویسقى من ماء صدید، اور ان کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی، کچلو جو ہوگا جہنمیوں کا وہ پلایا جائے گا ان کو، جب ان کو پیاس لگے گی اور پانی پانی کریں گے، جب تک جر رہا ہو، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، ایک تو گرم، ایک بدبودار اور گندا، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ گلے سے نیچے اتار، اساغ یسیغ، گلے سے نیچے اتارنا، قریب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے نیچے اتارے، بلکہ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے منہ کے قریب لے جائے گا تو منہ پورا جل کر ہونٹ اوپر چلا جائے گا، جل کر اس کا، اور پیٹ میں جائے گا تو وہ آنتوں کو کاٹ دے گا جو دوبر سے نکل جائیں گے۔ وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آئے گی، یعنی وہ کہے گا اب بس میں مر جاؤں گا، یہ اتنا سخت، یعنی وہ پانی پیتے ہوئے وہ گندا پانی، لیکن ماں میت، اللہ فرماتے ہو مرے گا نہیں، موت کے اسباب پورے ہوں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَاءِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کی آگے اور دردناک عذاب ہے، غلیظ، سخت عذاب ہے، کیونکہ جوں جوں دن بڑھتے جائیں گے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، یاد رکھو کیوں، اس لیے کہ ان کو کچھ عادت ہوتی جائے گی، جب عادت ہوتی جائے گی تو پھر عذاب کی انواع اقسام بھی بڑھتی چلی جائیں گی، یہ عادت نہیں ہونے دیں گے وہاں کسی بھی عذاب کی، کہ ان کو عادت ہو جائے، جیسے گرم ماحول میں کھڑے 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 بندہ تھوڑا گرمی برداشت کرنے لگ جاتا ہے، نہیں، اس کو ٹھنڈے علاقے میں پھر لے آیا جائے گا، وہاں تک لے جب وہاں عادی ہونے لگے تو پھر گرم میں لایا جائے گا، چمڑے تبدیل کیے جائیں گے ان کے، جسے حضرت شاہ عبد العزیز مقدس دہلوی رحم اللہ نے علی ہاتھ 19 فرشتوں کی ڈیوٹیاں بیان کی کہ 19 فرشتے کیا کام کریں، اور میں کو کھالے تبدیل کرنے کے لیے ہوگا، کو گرم پانی کے لیے، کو کوڑے مارنے کے لیے، 19 قسم کی ڈیوٹیاں، 19 قسم کے عذاب ہوں گے جن پر ایک ایک بڑا داروغہ ہوگا اور اس کے نیچے لاکھوں فرشتے ہوں گے۔ من وراء عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے سخت عذاب، مطلب ہے کہ یہ پہلے عذاب دنیا میں، اس کے بعد جہنم، پھر وہاں جہنم میں جب جائیں گے تو اب پیاس لگے گی، اب ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر عذاب مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، یہ کیونکہ انسان کی طبیعت تغیر سے متاثر ہوتی ہے، اگر تغیر نہ ہو، ایک جیسا چیز رہے تو اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے بھی تغیر کا نظام رکھا ہے، اور جنتیوں کے بھی تغیر کا نظام رکھا ہے، اس لیے ہر جمعے کو بلایا جائے گا تو وہاں سے جب واپس آئیں گے تو رنگ و روغن بندے کا بھی بدلہ ہوگا، اور ادھر بارش برسے گی تو حوروں کا اور عورتوں کا بھی بدلہ ہوگا، یہ، اور اس طرح جہنم کے اندر بھی تغیر ہوگا، یہ من وراء عذاب غلیظ، اس کے بعد یعنی کس کے بعد، یعنی یہ جو عذاب شروع ہو جائے گا یہ دن بدن عذاب غلیظ، سخت عذاب اس کے پیچھے ہوتا چلا جائے گا۔
اللہ حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔